الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وقولانا وهادينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد بني آدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل صدر احترام معزز سامعین اعظام، کل آپ حضرات کے سامنے قدرت خداوندی کے متعلق کچھ روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ تو صرف ایک جھلک تھی، ورنہ پورا قرآن قدرت خداوندی سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا رتبہ ہے، تو میرا اور آپ کے پیارا آقا سید الانبیاء والاولیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ دل چاہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کروں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی نعت شریف آپ کو سنا دوں۔ دل سے اجازت ہے؟ سنا سکتا ہوں؟ تو نعت شریف یہ دل میں داعیہ پیدا ہوا، ابھی سن رہا تھا، ایک ساتھی سنا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو میں بھی چھوٹی کچھ سنا دوں۔ اللہ کرے کہ اسی نعت پر غلامی کا شرف مل جائے۔ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا تو آپ حضرات کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا، رب نے جنہیں محبوب چنا ہے، ایسے پیارے آقا۔ کملی والے آقا میرے، کملی والے آقا، رب نے جنہیں محبوب چنا ہے، ایسے پیارے آقا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دو مہینے جن کے گھر میں آگ نہ جلنے پائے، ان کے در کا مانگنے والا خالی ہاتھ نہ جائے. دو مہینے جن کے گھر میں آگ نہ جلنے پائے، ان کے در کا مانگنے والا خالی ہاتھ نہ جائے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی جولی بھرنے والے خود فاقہ سے آقا، کملی والے آقا میرے کملی والے آقا. سب کی جولی بھرنے والا خود فاقہ سے آقا، کملی والے آقا میرے کملی والے آقا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. گرمی کے موسم میں خالی پیٹ میں پتھر باندھے پھرتے ہیں امت کی خاطر گلیارے گلیارے. گرمی کے موسم میں خالی پیٹ میں پتھر باندھے پھرتے ہیں امت کی خاطر گلیارے گلیارے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کوئی ایسا مجھ کو بتاؤ جیسے تھے میرے آقا، کملی والے آقا میرے کملی والے آقا. ہے کوئی ایسا مجھ کو بتاؤ جیسے تھے میرے آقا، کملی والے آقا میرے کملی والے آقا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. امت کی بخشش کی چاہت راتوں کو تڑپائے، روتے روتے سجدہ کرتے صبح تک ہو جائے. امت کی بخشش کی چاہت راتوں کو تڑپائے، روتے روتے سجدہ کرتے صبح تک ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک مصرع حقیقت بھی مبنی تھا. اللہ تعالیٰ نے حقیقت سمجھا ہے. اللہ رب العزت نے میرا اور آپ کے پیارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
اے نبی جی ہم نے آپ کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ کتنا اونچا کیا؟ کیسے اونچا کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا نام کندہ کروایا وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا۔ یعنی عرش پر جہاں اللہ نے اپنا پیارا نام لکھوایا وہاں اللہ نے اپنے پیارے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیا۔ ان سے اونچا، اس سے اوپر کسی کا نام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نام کو وہاں تک پہنچا دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا تذکرہ ہم نے اوپر تک کر دیا۔ اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے ٹھکانہ عطا کیا۔ ایسا ٹھکانہ کہ ایسا ٹھکانہ کبھی کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ شاعر نے کہا ہے کہ ملا ہے آمینہ کو، ملا ہے آمینہ کو در یتیم ایسا، ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے در یتیم ایسا، کہ ایسا نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی یتیم ایسا، کہ جو یتیم اللہ تعالیٰ نے آمینہ کو دیا ایسا یتیم کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد بنی آدم، کہ میں کل قیامت کے دن جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ان تمام انسانوں کا سردار جس کو بنایا جائے گا وہ میں ہوں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سب کا سردار بنائیں گے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، یا چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا ان کے متبعین ہو، سب کا سردار اللہ انتخاب فرمائیں گے تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ الْقَبْرُ، کہ سب سے پہلا آدمی جس سے قبر پھٹے گی اور باہر نکلے گا وہ میں ہی ہوں گا، کہ میں ہی سب سے پہلے قبر سے باہر نکلنے والا ہوں۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، کہ سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں رہوں گا اور سب سے پہلی جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ابھی تو آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ان کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ تو آپ علیہ السلام کی زبانی اپنی شان تھی۔ اب آپ علیہ السلام کے متعلق حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ شاعر رسول تھے، آپ پیارے آقا کی طرف سے ہجو کیا کرتے تھے، یعنی یہ کفار لوگ جو ہے شعر پڑھ پڑھ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عیوب بیان کرتے تھے، تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے۔ کئی اشعار ہیں جن میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی ہے۔ ایک شعر بہت مشہور ہے تو دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسا پایا؟ تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ کہ میرے محبوب جیسا حسین کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، میرے نبی جیسا حسین کسی کی نگاہ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور میرے محبوب جیسا جمال والا، میرے محبوب جیسا جمیل کسی ماں نے نہیں جنا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ پیارے آقا جیسا جمیل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا. میں مکہ کی ایک ایک گلیوں میں گھما کہ محبوب جیسا جمال والا کوئی نظر آ جائے، محبوب جیسا جمیل کوئی نظر آ جائے. مجھے محبوب جیسا جمال والا کوئی نظر نہ آیا. ارے مکہ چھوڑو، عرب ڈھونڈ لیا، عرب کو دیکھ لیا، میرے محبوب جیسا کوئی مجھے نظر نہ آیا. ارے مکہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں تم گم پھر لو، میرے محبوب جیسا جمال والا تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے محبوب ہر عیب سے پاک ہے، میرے محبوب ہر کوتاہی سے پاک ہے، میرے محبوب ہر کمی سے پاک ہے. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین تعبیر فرمائی ہے پیارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. كأنك قد خلقت كما تشاء. اے نبی جی، اے پیارے آقا، آپ کی ذات کو تو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جب دنیا میں لانے کی نوبت آنے والی تھی، آپ کو اللہ نے اپنے سامنے کر دیا ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے چلے گئے اے نبی جی آپ کے ہونٹ کیسے ہو، اے نبی جی آپ کی ناک کیسی ہو، اے نبی جی آپ کے رخسار کیسے ہو، اے نبی جی آپ کی آنکھیں کیسی ہو، اے نبی جی آپ کی بھویں کیسی ہو، اے نبی جی آپ کا سر کیسا ہو، اے نبی جی آپ کے ہاتھ پیر کیسے ہو. یہ محسوس ہو رہا تھا. نبی جی کہتے چلے گئے اور اللہ اس ڈھانچے میں ڈالتے چلے گئے، اللہ اس ڈھانچے میں ڈالتے چلے گئے. خلقت کما تشاء، اپنی منشا کے مطابق اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس رات پہنچے جس رات 14ویں چاند ہوتا ہے. کچھ دیر پیارا آقا کو دیکھتا، کچھ دیر جو ہے چاند کی طرف دیکھتا، پھر پیارا آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر کہنے لگا میں نے میرے محبوب کو بھی چاند سے زیادہ حسین پایا. 14ویں کا چاند ہے لیکن میرے محبوب کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال. ارے میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ارے سرتاج تو آپ کے گھر میں رہنے والے تھے، محبوب تو آپ کے گھر میں رہتے تھے، آپ نے پیارے آقا کو کیسے پایا؟ فرمایا خلقہ القرآن، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس الدنيا تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی او دنیا کے انسانوں، آسمان کا ایک چاند ہے، سورج ہے، ایک میرے حجرے کا سورج ہے، میرے گھر کا سورج ہے، سن لو آسمان کے سورج سے کہیں گنا زیادہ بہتر میرے گھر کے میرے حجرے کا سورج ہے۔ فرمایا کیوں میرے گھر کا میرے حجرے کا سورج بہتر ہے؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج رات کو بے نور ہو جاتا ہے، سیاہی آ جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے آؤ میں اپنے گھر کا سورج دکھلاؤ، میں اپنا گھر کا چاند میں دکھلاؤ۔ جو جو تاریکی بڑھتی جاتی ہے میرے گھر کا چاند اور زیادہ منور ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے گھر کا سورج رات کو اور زیادہ نورانی ہو جاتا ہے، جبکہ آسمان کا سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ کیا بہترین تعبیر فرمائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن شمس الدنیا تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ میرے گھر کا سورج، میرے حجرے کا سورج دنیا کے سورج سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا کا سورج رات کو بے نور ہو جاتا ہے، تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے، میرے حجرے کا سورج تو رات کو اور زیادہ منور ہو جاتا ہے۔ ہاں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن عطا فرمائے۔ کسی نے کہا ہے نا، ارے یوسف کے حسن کو دیکھ کر جن مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کو کاٹ کر سامنے رکھ دیتے۔ حسن عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑے ماہر ہیں، بڑے اشعار کہنے والے ہیں، آپ بھی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ کتنے بہترین اشعار فرمائیں جو ہمارے سامنے ہوں گے، ہم سب گنگنائیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کیا فرمایا، کتنے بہترین تعبیر فرمائی، کیا منظر کشی فرمائی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، ارے بلندیوں کو پہنچ گئے اپنے کمال کی وجہ سے۔ کہاں تک کی بلندی؟ ایسی بلندی کہ کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی، یہاں تک کہ جبرائیل امین کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ ایسی بلندی اللہ رب العزت نے معراج کو بلا لیا۔ کہاں بلا لیا؟ معراج کی بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں کو پہنچ گئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، دنیا کی اندھیریوں کو، دنیا کی تاریکیوں کو، دنیا کی ظلمت کو اپنی جمال سے ختم کر دیا۔ میرے محبوب جب دنیا میں آئے، ہر برائیاں جنم لے چکی تھی، شراب عام، جوا عام، قتل و غارت گری عام، ڈاکہ عام، ظلم عام، ایسا ظلم کہ ایک باپ اپنی معصوم سی بچی کو زندہ درگور کر دیتا اور اس کے پیشانی پر بل تک نہ پڑتا۔ ایسی ظلم کی انتہا کو پہنچ گئے تھے، کسی کے اونٹ نے کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، برس تک لڑائیاں چلتی، اور ایسی شرک اور کفر، وہ بیت اللہ، وہ کعبۃ اللہ جو اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا، اسی بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ،
میرے محبوب کی ہر عادت اچھی ہے، میرے محبوب کی ہر خصلت اچھی ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک ہمیں ذمہ داری دے کر گئے، ایک ہمارے ذمہ کام لگا کر گئے، صلو علیہ وآلہ۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الصلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا۔ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ بھی اس میدان میں پیچھے نہ رہے، وہ بھی آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے، اے خوبصورتی والے، اے انسانوں کے سردار، آپ کے حسن نے، آپ کے جمال نے اس بے نور چاند کو بھی منور کر دیا، اس بے نور چاند کو بھی منور کر دیا۔ شیخ شیرازی فرماتے ہیں، ارے چاند بے نور تھا، اس میں روشنی نہیں تھی، سورج بے نور تھا، اس میں روشنی نہیں تھی، ساری دنیا اندھیری اندھیری تھی، میرے محبوب کے جمال نے سارے جہاں کو منور کر دیا۔ یہ تھا میرے پیارا آقا کا مقام۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ تمام نبیوں کے اوصاف ایک طرف، تمام نبیوں کے معجزے ایک طرف، تمام نبیوں کی خوبیاں ایک طرف، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہتے لوگ تھک گئے۔ خطبہ حضرات پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے کرتے تھک گئے، آخر میں کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا۔ نعت خان آج پڑھتے پڑھتے آخر مجبور ہو گئے اس کہنے پر کہ ہم حق ادا نہ کر سکیں، اور ایسے صرف نگار صرف لکھتے لکھتے تھک گئے، آخر میں کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ کا حق ادا نہ کر سکا۔ کسی شاعر نے یہاں تک کہہ دیا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ارے محبوب کی تعریف بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لاسٹ اور اینڈ کی بات کہہ لو کہ اللہ کے بعد کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قصہ ختم کہ اللہ فرش پر اور عرش پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ کیا بہترین شعر کہہ دیا، ایک ہی شعر میں سارا قصہ ہی ختم کر دیا۔ خیر اشعار کتنے پڑھتے جاؤں گے، ایسے تو بہت سارے اشعار ہیں، بات کچھ اور کہہ دی مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ میرے محبوب اگر آسمان کی طرف اس نیت سے نگاہ اٹھائے کہ بارش کی ضرورت ہے تو بارش برسنا شروع ہو جائے، میرے محبوب چاند کی طرف اشارہ کر دے اور فرمائے کہ دو ٹکڑے ہو جائے تو چاند مجبور ہو جائے دو ٹکڑا ہونے پر۔ میرے محبوب سفر میں تھے، صحابہ کو پانی کی تنگی ستا رہی تھی، پیارا آقا نے اپنا ہاتھ اس طرف پھیلا دیا تو آپ کی انگلیوں سے پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ میرے محبوب جہاں جہاں گزر جائے وہ جگہ دوسری جگہ پر فخر محسوس کرے، فخر کرنے لگ جائے۔ میرے محبوب چلے جاڑیاں جھک کر سلام کرے، میرے محبوب جس پتھر کے پاس گزر جائے وہ پتھر کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ پتھر بھی جمادات بھی سلام کہنے پر مجبور ہو جائے۔
میرے محبوب کمزور لاغر ایسی بکری جو دودھ سے عاجز آ جائے، میرے محبوب صرف ہاتھ کا اشارہ کر دیں تو بکری کے تھن دودھ سے بھر جائے۔ میرے محبوب کمزور اٹھنی پر سوار ہو جائے، وہ اٹھنی تیز رفتار ہو جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیں تو آنکھوں کی تکلیف ختم ہو جائے۔ میرے محبوب جلبیب کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں، سیاہی ختم ہو جائے۔ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حصہ جہاں سانپ نے ڈس لیا تھا، پیارا آقا اپنا لعاب دہر لگا دے، زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ میرے محبوب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجور پر ہاتھ رکھ دیں، اتنی برکت ہو جائے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا قرضہ ختم ہو جائے، پھر بھی کھجور بچ جائے۔ میرے محبوب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے 2-4 آدمی کے کھانے پر ہاتھ رکھ دیں، 1400 لوگوں کے لیے کھانا کافی ہو جائے۔ میرے محبوب ایک پیالہ دودھ کا ہاتھ میں لے کر حضرت ابو ہریرہ کو دے دیں کہ ساروں کو پلا دیں، ساروں کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے۔ میرے محبوب اشارہ کر لے وہ چیز نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ زبان سے کہنے پر مجبور ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ارے نفسی نفسی کا دین ہوگا، میرے محبوب ہاتھ اٹھائیں گے اور امت کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، امت کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ خیر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ فرشتے خدمت کے لیے تیار، فرشتے دیکھنے کے لیے تڑپ جائیں، جبرائیل امین بھی جھک کر سلام کریں، اجازت لے کر آئیں۔ اور دوسرا پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے، آج وہی خاص بتانا چاہوں گا میں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو در در گھر گھر نگر نگر ڈگر ڈگر۔ اے میرے بھائی کلمہ پڑھ لے، کیا اے میرے بھائی کلمہ پڑھ لے۔ کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی آپ کا حمایتی نہیں، کوئی آپ کا ناصر و مددگار نہیں سوائے اللہ کے۔ ارے کیا ہو گیا؟ 40 سال کے قبل لوگ آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں، امانتیں رکھوا رہے ہیں، آپ کی باتوں پر عمل کیا جا رہا ہے، آپ کی بات کو سب سے سچا مانا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، بس سارا ماحول بدل گیا، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، گھر والے بغیر ہو گئے، پتہ نہیں کیا منظر ہو گیا کہ اتنی وسیع مکہ کی زمین آپ پر تنگ محسوس ہونے لگی۔ کوئی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آپ کے ساتھ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس نے ساری زندگی پیارا آقا کی خدمت میں گزاری۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اے میرے بھائی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ انت ساحر، تو جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے انت مجنون، تو پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تو عاصف زدہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے تو جھوٹا ہے۔ ارے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب جھوٹا ہو جاؤں گا۔ کوئی دھتکار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کوڑا ڈالتا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، وہ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے، ان 313 کا انکار کر لے، ہے کوئی جو میری رسالت کو تسلیم کر لے، میری رسالت کا دام، میری رسالت کو مان لے۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گھر سے دھتکارا جا رہا ہے، ہر گھر سے دھتکارا جا رہا ہے۔
ارے فرشتے اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے تیار ہے، عرش حرکت میں ہے، نبی کے حکم کرو، نہیں اللہ صبر صبر۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ، کیا میں برائی کا بدلہ برائی سے دوں گا؟ نہیں، میں تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا ہوں، میں تو درگزر کرنے والا ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیے بد دعا نہیں کر رہے۔ ہاں ایک تھا جس کے لیے بد دعا کی پیارے آقا نے، عتیبہ ابن ابی لہب، عتیبہ ابن ابی لہب کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں کو عتیبہ ابن ابی لہب اور عتبہ ابن لہب دونوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو بیٹو، اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں اس طرح کہا ہے، تم دونوں اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اس وقت جائز تھا، پیارا آقا کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں کی نکاح میں تھی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کعبۃ اللہ کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ عتیبہ ابن ابی لہب پہنچا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اس میں مستغرق ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے کھڑا کیا اور کہنے لگا، سن محمد، میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی، اور یاد رکھ میرے بھائی عتبہ نے بھی تیری بیٹی کو طلاق دے دی۔ کیا گزرے ہوگی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ دو بیٹیوں کے ایک ساتھ طلاق ہونا کوئی معمولی کھیل ہے؟ معمولی بات ہے؟ ارے گھروں میں کوہرام بچ جاتا ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ سن محمد، میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی، میرے بھائی عتبہ نے بھی تیری بیٹی کو طلاق دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، آنکھوں میں سے آنسو ہے، لیکن اس نے بدبختی یہ کی کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا۔ پیارا آقا نے فرمایا کہ اللہ اپنے شیروں میں سے کسی ایک شیر کو مسلط کر دے، اپنے شیروں میں سے کسی ایک شیر کو مسلط کر دے۔ کیا ہوا پھر؟ وہ جانتا تھا کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، یہ تیر بہدف ہو سکتا ہے، یہ نشانہ کبھی ٹل نہیں سکتا، کبھی خطا نہیں کر سکتا۔ پیسہ اللہ نے بہت دیا تھا، ہر وقت غلاموں کو ساتھ میں رکھا کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تجھ پر ایک شیر مسلط ہو جائے، مجھ کو شیر پھاڑ ڈالے گا، چیر ڈالے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ غلاموں پر رکھا کرتا تھا۔ ملک شام کے سفر میں جا رہا تھا، کئی لوگ ارد گرد سوئے ہوئے تھے، بیچ میں اس نے اپنی جگہ رکھی، بیچ میں وہ سو گیا۔ اللہ نے اپنا حکم پورا کیا، ایک شیر سونگتا سونگتا اس کے قریب پہنچا اور اس کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اس محمد کا فرمان تیر بہدف ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ آدمی کو نجات دیتا ہے، جھوٹ آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ کتنا عمل ہم کرتے ہیں ایسے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کم بختوں کو، بدبختوں کو کہاں معلوم کہ یہ تمہارے لیے مسیحا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا غمخوار ہے، انہیں کہاں معلوم؟ اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ عقبہ ابن ابی معیط پہنچا اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر رسی ڈال کر کھینچنے لگا، چادر ڈال کر کھینچنے لگا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کہہ رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو بھاگے ہوئے آئے اور فرمانے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے ایسے آدمی کو مار دو جو کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ ارے ایسے آدمی کو کیوں مارتے ہو؟
بڑی مشکل سے چھڑایا، بڑی مشکل سے چھڑایا۔ ایک مرتبہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ یہ میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف کیا شان آپ کی اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ کس کے لیے میرے بھائیوں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے نا، ہمارے لیے۔ بولو بھائی کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ پیارا آقا ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے کر دی کہ نبی جی جس طرح خزانہ استعمال کرنا ہو کرو، یہ سارے پہاڑ سونے کی کر دی جائے۔ اے اللہ میں تو چاہتا ہوں ایک وقت کچھ کھا لوں تاکہ شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں۔ میری امت میں بیچارے کہاں سب مالدار ہوں گے، کہاں سب اچھا اچھا کھائیں گے، بس تھوڑا سا میں صبر کر لوں، بھوکا رہ کر غریبوں کا حق ادا کر لوں اور کچھ کھا کر مالداروں کا حق ادا کر لوں۔ یہ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ ایک کم وقت آیا اور اس نے اونٹ کی اوجھ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ لی۔ یہ ابتدائی مرحلہ، ابتدائی حالات کی بات ہے یہ۔ اب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا بوجھ کہ اٹھتے اٹھا نہیں جاتا، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، سارے کہا لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ کسی غمخوار نے فاطمہ الزہرا کو بتلایا کہ دیکھ تیرا باپ مسجد میں سجدے میں پڑا ہوا تھا، کسی نے بوجھ ڈال دی ہے، اس کا وزن برداشت نہیں ہو رہا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی بھاگتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اس غلیظ چیز کو آپ کی پیٹھ مبارک سے ہٹایا۔ یہاں فاطمہ الزہرا بھی رو رہی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے کہ فاطمہ صبر کر لے، صبر کر لے، ایک دن آئے گا کہ ہر کچے پکے گھر میں تیرے یہ بوڑھے باپ کا لایا ہوا کلمہ پہنچ کر رہے گا، پہنچ کر رہے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے میرے محبوب کا کیا حق ادا کیا، کیا حق ادا کیا؟ وہ دیکھ لو ہمارے لیے کتنا تڑپ رہا ہے۔ اشراق ابی طالب ہے، 3 سال تک قید، کھانا پینا سب بند، درخت کے پتے کھا کر گزر بسر ہو رہا ہے۔ پوچھو ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، کیسے دن گزرے ہوں گے، کیسی راتیں گزری ہوگی، کیا حال رہا ہوگا کہ کھانے کو کوئی چیز نصیب نہیں ہو رہی۔ حالانکہ سارے خزانوں کا مالک یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا انتظام کر سکتا ہے تو کیا میرے آقا کے لیے من و سلوہ کا انتظام نہیں کر سکتا؟ لیکن نہیں، اللہ صبر صبر صبر۔ یہی تو میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک دن مکہ المکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، بیت اللہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر بیت اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے کعبۃ اللہ، اے بیت اللہ، مجھ کو تجھ سے بہت محبت ہے، اے مکہ مجھ کو تجھ سے بہت محبت ہے، مجبور ہوں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجبوری میں آج مکہ المکرمہ بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر گزر رہی ہوگی۔ ہم مدینہ منورہ گئے، یہی میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیٹوں پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہماری خاطر جو ہے آپ کے دندار مبارک شہید ہوئے ہیں، ہمارے خاطر آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، ہمارے خاطر تو آپ طائف میں گئے، کہاں گئے؟ طائف گئے، اللہ کا دین سمجھانے کے لیے، اللہ کا کلمہ پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ کیا حشر کیا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، آج اس کے جسم پر طائف میں پتھر برستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدماشوں نے بدماشی کی، پتھر مار کر بھگایا گیا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔
گر گئے، گرتے پڑتے بھاگے چلے گئے، یہاں تک کہ جو ہے عتبہ اور شیبہ کے جو ہے باغ کے پاس آ کر گر گئے۔ عتبہ ابن شیبہ جو کہ پیارا آقا کا دشمن تھا، پھر بھی آپ کی حالت کو دیکھ کر وہ بھی جو ہے مجبور ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اپنے غلام سے کہا کہ اس کو باغ میں لے جاؤ، باغ میں لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا اور پھر فوری طور پر انگور کا جو ہے ایک خوشہ توڑ کر لایا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا مدینہ منورہ میں جب طائف میں جاتے ہیں تو وہاں انگور لوگ بہت بیچتے ہیں، اسی مناسبت سے کہ پیارا آقا نے انگور کھائے تھے، پیارا آقا نے انگور کھائے تھے، اس لیے کہ ہمیں وہاں انگور کھانے چاہیے، اس لیے وہاں انگور بیچے جاتے ہیں، لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عداس جو ہے وہ غلام تھا، انگور کا خوشہ لے کر آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عداس کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور فرمایا کہ تم کہاں کے ہو؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس ابن متہ کے وہاں کے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ یونس کو تم کیسے پہچانتے ہو؟ ارے وہ ہمارا بھائی ہے۔ کیسے بھائی ہے؟ اللہ نے مجھے بھی کلمہ عطا فرمایا تھا، اس کو بھی کلمہ عطا فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ علیہ السلام نے کھجور کا خوشہ کھانا شروع کیا۔ بسم اللہ تو کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ عداس نے کہا یہ بسم اللہ تو ہمارے یونس ابن متہ نے نہیں بتایا تھا۔ فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ عداس دیکھ طائف والوں نے تو میری نہ سنی، تو میری سن کر کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، مجھے تسلی ہو جائے گی، میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ عداس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے پاؤں مبارک پر بوسہ دینے لگے۔ دیکھیے اللہ نے کیا منظر دکھلایا، تھوڑی دیر کے لیے پہلے، تھوڑی دیر سے پہلے جس پاؤں پر پتھر برسا کرتے تھے اسی پاؤں پر جو ہے ایک بوسہ دے رہا ہے اور کلمہ شہادت کا گن گا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب ہمیں جو ہے اصل پوائنٹ پر آنا ہے کہ ایک طرف میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، ہمارے لیے پیارے وطن کو چھوڑا، ہمارے لیے پیڑوں پر پتھر مارتے ہیں، ہمارے لیے سر مبارک زخمی ہوا، ہمارے خاطر دندان مبارک شہید ہوئے، ہمارے خاطر جو ہے آپ کے جسم مبارک کو لوہ لوہان کیا گیا، پتہ نہیں کیا 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 گیا، دو بیٹیوں میں ایک ساتھ طلاق ہوئی، اور پھر بھی جب تنہائی کے عالم میں ہوتے ہیں پیارا آقا یہ فرماتے ہیں یا ربی اغفر امتی، یا ربی اغفر امتی، اللہ میرے امت کو معاف فرما دے، اللہ میرے امت کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوست بزرگوں، ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اتنی بڑی محبت کی، ہمارا حق یہ ادا کیا، اب میرے بھائیوں حساب سے بتاؤ کہ ہم نے ہمارے پیارا آقا کا کیا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے ہمارے چہرے کو ایسا بنایا جیسے پیارا آقا جیسا پیارا آقا کا تھا؟ کیا ہم نے ہماری گھروں کی شادیاں ایسی بنائی جیسے پیارا آقا کے گھر کی شادی تھی؟ کیا ہم نے ہمارے گھروں میں موت میت کے معاملے کا ایسا کیا جیسے پیارا آقا کے گھر میں تھا؟ میرے بھائیوں، میرے دوست بزرگوں، آج افسوس کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے گھروں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ایک ہمارا دوست تھا، صبح صبح ملنے آیا، رنجیدہ، بالکل بڑے ٹینشن میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا عبداللہ کیا بات ہے، کیوں ٹینشن میں ہو؟ کہنے لگا صلاح الدین، دوستوں میں تھا ہمارے، کہنے لگا صلاح الدین کیوں نہ مجھے ٹینشن ہو، کیوں نہ مجھے رونا ہے؟ میں نے کہا بول تو صحیح، کوئی میرے لائے خدمت تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عبداللہ کہنے لگا صلاح الدین میرے گھر میں صبح سنت چھوڑ گئی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے گھر میں سنت چھوڑ گئی۔ میں تو بالکل حیرت میں پڑ گیا، سکتے میں پڑ گیا، میں نے کیا کہہ رہا ہے، کس سے سنت چھوڑ گئی؟ میں نے تھوڑا چہرہ اس طرح بنا لیا، میں نے کس سے سنت چھوڑ گئی؟
अरे मेरे बेटे ने आज सुबह बगैर बिस्मिल्लाह के खड़े खड़े पानी पी लिया। हाय क्या हो गया कि मेरी बीवी भी रो रही है, आज मेरे घर में नाश्ता नहीं पकेगा, आज मेरे घर में खाना नहीं होगा। मैं सर पकड़ बैठ गया, मैंने कहा हाय अल्लाह, हाय मेरा अल्लाह, हमारे घरों से फजर की नमाज़ें रुखसत हो रही और एहसास तक नहीं। इस अल्लाह के बंदे को सुन्नत छूटने पर इतना एहसास। मैंने क्या थोड़ी देर बाद थोड़ी सी दिल खला से उसके बाद मैंने कहा कि यार तुझे इतना सारा एहसास क्यों है? एक सुन्नत छूटने पर वो भी तुझसे नहीं छूटी, तेरी बीवी से नहीं छूटी, ये तो मुकल्लफ भी नहीं था, गैर मुकल्लफ था। तो कि यार क्यों एहसास ना हो कि जब प्यार आका की जिंदगी सामने आती है तो उस मेरे आका ने मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाई है, कितनी तकलीफ उठाई है। घर बार को छोड़ दिया, प्यारे वतन को छोड़ दिया, पेटों पर पत्थर बांधते हैं, सर मुबारक जख्मी हुआ, क्या क्या हुआ, हमारे लिए सब कुछ किया और उससे प्यारा आका की पसंदीदा चीज मेरे घर से रुखसत हो जाए, ये मुझे कैसे बर्दाश्त हो सकता है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक जगह मैं दीन की दावत दे रहा था, एक तरफ जो है मैं अल्लाह का पैगाम सुना रहा था। एक जवान आया कि तुम लोगों को अल्लाह के रसूल से थोड़ी मोहब्बत है, खा मखा के जो है लबकुशाई करते हो। मैंने कहा कि देख भाई, तू कहता है कि मुझे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है, तुझको तो है ना? कहा हाँ हमको तो बहुत मोहब्बत है। मैंने कहा मेरा दोस्त बता चल कि मेरे नबी सुबह उठकर क्या करते थे, मेरे नबी कौन सी दुआ पढ़ते थे, मेरे नबी के उठने के बाद क्या अमाल कौन से थे, मेरे नबी सुबह उठकर जब मस्जिद जाते तो क्या पढ़ते हुए जाते थे, मेरे नबी मस्जिद में जाकर क्या करते थे, कौन सा अमल था, मेरे नबी नमाज में कौन सी सुन्नत पढ़ते थे, मेरे नबी नमाज के बाद कौन सा अमल करते थे, मेरे नबी कब तक मस्जिद में बैठते थे, मेरे नबी अपने घर जाते तो क्या पढ़ते हुए जाते हैं, अपने घर जाकर क्या पढ़ते हैं, अपनी बीवी से कैसे रहते हैं, अपने बच्चों के साथ कैसी जिंदगी गुजारते हैं, मेरे नबी अपने दोस्तों से कैसे मिलते हैं, मेरे नबी कैसे चलते हैं, मेरे नबी कैसे बैठते हैं, मेरे नबी कैसे खाते हैं, मेरे नबी कैसे पीते हैं, मेरे नबी कैसे सोते हैं, मेरे नबी दिन कैसे गुजारते हैं, मेरे नबी रात कैसे गुजारते हैं। चल तू बता, मुझे एक चीज तो बता कि मेरे नबी क्या करते थे किस वक्त। हंसने लग गए, वो तो मेरे को खबर नहीं है, वो तो मेरे को खबर नहीं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है मेरे नबी सुबह उठकर क्या करते हैं, मेरे नबी मस्जिद में कैसे जाते हैं, मेरे नबी नमाज के बाद क्या पढ़ते हैं, मेरे नबी अपने दोस्तों से कैसे मिलते हैं, मेरे नबी अपनी बीवी से कैसे मिलते हैं, मेरे नबी अपने बच्चों से कैसे मिलते हैं, मेरे नबी दिन कैसा गुजारते हैं, रात कैसे गुजारते हैं। तासिल इलाहा व अंत तुज़िरु हुब्बहु हाज़ा लअम्र फिल फ़िआल बदीउ लौ कान सालिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। अरे तेरे अंदर मोहब्बत होती तो अपनी जान को प्यारा आका की सुन्नत पर निछावर कर देता। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नियत करो इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह मेरे महबूब की एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे। कौन कौन नियत करता है? कौन कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाह मेरे महबूब की एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा चेहरा नबी जैसा चेहरा, हमारा लिबास नबी जैसा, खाने में जिस तरह हमारे नबी बैठकर खाते थे वैसे खाएंगे, जैसे अज़कार करते थे वैसे अज़कार करेंगे, और जिस तरह मेरे नबी शब रोज़ गुजारते थे वैसे इंशाअल्लाह गुजारेंगे। और मेरे भाइयों, करना भी ज़रूरी है, वरना याद रखना मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तमाम एक अजीब सी कैफियत तारी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप का वास्ता देने के लिए तैयार न होंगे, आदम अलैहिस्सलाम भी जो है बिल्कुल डरे और सहमे हुए होंगे। उस वक्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सिफारिश करेंगे और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब की खुशी तारी होगी। आज जो उम्मत नजर आ रही है, इस उम्मत के लिए प्यारा आका ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, खपा दी, कुर्बान कर दी। वो उम्मत जब कल क़यामत के दिन मेरे नबी के सामने होगी, मेरे महबूब मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर पहुंच जाएंगे और हौज़े कौसर पर पहुंचकर अपने प्यारे आका अपने प्यारे हाथों से हम सबको जामे कौसर पिलाएंगे। पीओ पीओ पीओ। वो जामे कौसर ऐसा होगा कि जिसके बाद कभी भी पानी की प्यास नहीं लगेगी। जन्नत में जाकर पानी पिएगा, शौक के खातिर, लुत्फ हासिल करने
کرنے کے لیے, مزہ حاصل کرنے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے, لیکن کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے ہوں گے, اپنے ہاتھوں سے ہم امت کو جام کوثر دے رہے ہوں گے. اللہ ہم تمام کو پیارا آقا کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے. اس وقت یہ ہوگا کہ بعض لوگوں کو فرشتے مار کر بھگا رہے ہوں گے, ان کے لیے راستہ بند کر دیا جائے گا, ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا. وہ کوشش کریں گے تو فرشتے ڈنڈے ماریں گے. اس وقت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اوپر اٹھے گی. پیارا آقا فرمائیں گے, او فرشتوں آنے دو, آنے دو, یہ وہی تو امت ہے کہ جس کے لیے میں ساری زندگی قربانی دے کر آیا ہوں, آج مجھ سے کیوں بھگا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت تھے, یقیناً آپ کے امت ہی تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کو آپ کا طریقہ پسند نہیں تھا, جنہوں نے آپ کی سنت کو ٹھکرایا, جنہوں نے آپ کے طریقوں کو ٹھکرایا اور آپ کی سنت سے اعراض کر کے اوروں کے طریقوں کو اپنایا ہے, اوروں کے طریقوں کو زندہ کیا ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حسرت کی نگاہ ان لوگوں کے سامنے دیکھیں گے اور فرمائیں گے, فسحقاً سحقا, فسحقاً سحقا, فسحقاً سحقا, چلے جاؤ, یہاں سے بھاگ جاؤ, دور ہو جاؤ. میں نے میری زندگی تمہارے لگا دی, تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں تھا کہ میں تمہاری سفارش کرتا. جاؤ, بھاگ جاؤ یہاں سے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت پہ کہہ دیا فسحقاً سحقا, چلے جاؤ یہاں سے, کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ بتاؤ کہاں جائیں گے؟ کیا یہ مال ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ کیا یہ دنیا کی دولت ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ کہاں جائیں گے؟ اللہ والی فاطر میرے بھائی, کون کی سنت کو زندہ کیا؟ ہماری زندگی 24 گھنٹے کی سنتوں سے دور ہے, ہمیں سنتوں کا انتظار نہیں ہے. میرے بابو ہمارے لیے پوری دن رات روتے رہے, ایک سنت ہم زندہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں کیا حال ہوگا ذرا سوچ. نبی صاحب نے فرمایا کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ نیت کرو انشاءاللہ پیارا آقا کی سنت کو زندہ کریں گے. اللہ ہمیں پیارا آقا کی سنت پر کھڑا کر دے, پیارا آقا کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد. اللهم لا تحرمني بعضی ورد ولا تجد منك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسبنا مستقيم. اللهم بارك لنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت سلمك السلام من ذريتك والقبل. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما بعد برحمتك يا ارحم